اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر جتنے بھی احکام نازل فرمایا اور جتنے بھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی وہ بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بے مثل و بے مثال نازل فرمائی۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اندر شک کیا جائے، اس کے اندر شبہ کیا جائے یا تردد میں پڑ جائے کہ یہ اسلام کے اندر جو بات ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ قرآن مقدس کے اندر نازل فرمایا وہ بالکل ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال نازل فرمایا۔ سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے نازل فرمایا۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے نازل فرمائی۔ کسی چیز کو اللہ نے حلال کیا تو اس کے اندر ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی بیکار میں نازل نہیں فرمائی، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا دستور ہے، قرآن کی کوئی بات بیکار نہیں۔ اللہ رسول کی کوئی بھی بات بیکار نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بے شمار فائدے مند ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائے تو جب وہاں آپ نے ہجرت فرمایا تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگ شراب کے اندر دھت ہے، نشے کے اندر چور ہے، جوا کے اندر لوگ اپنی زندگی اور اپنے مال کو تباہ کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی وہاں پر بیماریاں، طرح طرح کی وہاں پر گناہ، طرح طرح کی جرائم وہاں پر انسانوں کے اندر ایسے پیوست ہوئے ہوئے تھے کہ انسان ان کے بغیر اپنی زندگی گزارنا بڑا مشکل سمجھتے تھے۔ تو جب یہ کنڈیشن مدینہ شریف کی دیکھی، اس وقت مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا۔ مدینے کا جو پرانا نام ہے، ہجرت سے پہلے کا نام مدینے کا یثرب ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے تو اس یثرب کو اللہ کے رسول نے مدینہ بنا دیا۔ اور یثرب کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر بہت زیادہ گناہ پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ جہاں پر بیماریاں پائی جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی حضور کی قدموں کی آمد ہوئی، حضور کے قدم کی برکتیں کیا وہاں پر جلوہ گر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہاں پر صحابہ کرام نے بڑا عجیب ماحول دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا عجیب ماحول دیکھا کہ لوگ شراب پیتے ہیں، پلاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور جناب والا طرح طرح کے لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی گناہ میں مبتلا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مدینے کا اس شہر کا بڑا عجیب حال ہے، جوئے کے بارے میں اور اس نشے کے بارے میں، شراب کے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جوئے اور یہ جو شراب ہوتی ہے اس سے نفرت دلانے کے لیے، اس کی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل فرما دی۔
اے محبوب تم سے یہ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو تم فرما دو اس کے اندر نقصان تمہارے لیے بہت زیادہ ہے، اس کے اندر نقصان تمہارے لیے بہت زیادہ ہے۔ اور آج دیکھا ہی جاتا ہے کہ جو انسان کسی بھی نشے کا عادی ہو جاتا ہے اس کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کا گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، اس زمانے نے بہت ہی زیادہ ترقی کر لی تو ہر ایک نشے کو ایک الگ نام دے کر کے فیشن کی دنیا میں آ کر انسان اس نشے کو بربادی نہ سمجھ کر کے اس کو ایک اپنی زندگی سمجھ کر کے وہ اس نشے کو استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے جو انسان جتنا بڑا نشہ کرتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جب اس نشے کے بارے میں آیت نازل فرمائے تو اس نشے کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں اس سے دور رہو، اس لیے کہ جو قوم رات دن صبح شام جس نشے کے اندر کرتی ہو یک بیک اس سے نشہ چھڑانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا، اے لوگوں اس کے اندر تمہارے لیے نقصان زیادہ ہے، اس سے بچو، اس سے دور رہو۔ پھر اس کی برائی بیان کری اس نشے کی۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، اس کے بعد میں یہ ہوا کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو اسی وقت سے بہت سارے صحابہ کرام تو اسی وقت سے ہی اس سے توبہ کر، لیکن بہت سارے لوگ پیتے تھے، نشہ کرتے تھے، تو پھر نشہ کرنے لگے تو ایک دن ایسا ہوا کہ غالباً حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ نشے کی حالت میں تھے۔ بات کو غور سے سننا اور پوری بات سن کر کے نتیجے پہنچنا، اس لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ادھوری بات سن کر کے ہم نتیجہ نکالنے لگ جاتے ہیں تو پھر نتیجہ غلط ہی نکلتا ہے۔ بات کو غور سے سننا، پوری بات کو سننا، اور جو حضرات اینڈ تک آتے ہیں جمعہ کے اندر وہ اینڈ تک نہ آئے، پہلے آ کر کے بیٹھ جائیں۔ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ سوال تقریر کے اندر پہلے ہو جاتا ہے، جواب اینڈ میں جا کر ملتا ہے۔ ادھوری بات سننے کے بعد پھر وہ اینڈ میں پہنچے تو آج امام صاحب نے ایسی بات بول دی، اس لیے بڑا ڈر لگتا ہے کبھی کبھار۔ تو ادھوری بات سننے سے انسان اگر ادھورا کلمہ پڑھا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا، جب تک کہ لا الہ الا اللہ بولے گا وہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں بولتے۔ بات سمجھیے نا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہ بات ادھوری یہاں پر، حالانکہ قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب لوگوں نے اتنی ہی بات سنی، ارے امام صاحب نے تو کہتے نماز کے قریب مت جاؤ۔ ارے بھائی آیت کا اگلا حصہ بھی آپ سنتے چلے جائیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ بات پوری ہوتی ہے۔ تو ہوا یوں ہی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شراب کے حوالے سے لوگوں کو نفرت دے رہی کہ لوگوں یہ بہت بری چیز ہے، اس کے قریب مت جاؤ، اس سے بچو۔ بہت سارے صحابہ کرام بچ گئے، لیکن پھر بھی بہت صحابہ کرام پیتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ، نماز کی تفسیر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، حدیث کی بات بتا رہا ہوں، نماز پڑھا رہے تھے لیکن تھوڑا ان کے دماغ کو جب نشہ چڑھا تو نماز کے اندر انہوں نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا۔ سرکار مولا علی دیکھیں وہ صحابی رسول تھے اور ہم کون ہیں، سمجھنا آپ بات۔ تو انہوں نے جب عقل پر نشہ غالب ہونے لگا تو انہوں نے کیا کہا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ہے یہاں پر، تو انہوں نے مارے نشے کے جب نشہ غالب آیا عقل پر تو کیا پڑھ دیا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ یہ معنی ہی چینج ہو جاتا ہے، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر پڑھ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب تم فرما دو اے کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اصل ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے، لیکن لا اعبد کو اعبد پڑھ دیا، لا ہٹا دیا تو مانا کیا ہو جائے گا، اے محبوب تم کافروں سے تو جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، مانا پورا چینج ہو گیا۔ ایک حرف کے بدلنے سے پورا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب نماز کے اندر ان سے مسٹیک ہونے لگی، غلطیاں ہونے لگی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لوگوں نے کہا کہ آج اس طریقے سے معاملہ ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم نشے کی حالت میں۔
نشہ کر کے نماز کے قریب مت جاؤ. پھر اس کے بعد میں جب نماز کا وقت قریب آتا, نماز کے وقت صحابہ کرام نے چھوڑ دی, لیکن عشاء سے لے کے فجر تک کافی ٹائم ہوتا ہے پیتے تھے. فجر سے لے کے ظہر تک ٹائم ہوتا ہے, اس پیریڈ کے اندر پی لیا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک صحابی نے صحابہ کرام کی دعوت کی. جب دعوت کی تو صحابہ کرام وہاں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد میں وہاں پر کھانا نہ کھانے کے بعد میں پھر ان کا وہ دور چلا, شراب کا نشے کا دور چلا. اور پینے کے بعد میں جب وہ نشہ ان کی عقل پر غالب ہونے لگا تو ان کے اندر مار دار شروع ہو گئے, مارم کوڑ شروع ہو گئی. تو پھر یہ شکایت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی طور پر یہ حکم نازل فرما دیا, اے لوگوں اب تمہارے اوپر مکمل طور پر شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ اعلان ہوا مصطفیٰ کا مدینے کے اندر, جب منادی نے اعلان کیا تو انس فرماتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام ہمارے گھر پہ تھے, دعوت میں تھے. ہمارے ابا حضور نے مجھے باہر بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو یہ کیسی آواز آ رہی ہے. تو بولتے بھی جب باہر گیا تو میں نے اعلان سنا کہ لوگوں آج اللہ نے مکمل طور پر شراب کو حرام فرما دی. یہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا. تو فرماتے ہیں میں نے ابا حضور سے آ کر کہا تو اسی وقت جن کے ہاتھ میں جو شراب کا کٹورا تھا پھینک دیا, منہ میں جس کے تھی اس کے کلی کر دی. اور فرماتے ہیں جتنے بڑے بڑے مٹکے کے اندر شراب رکھی ہوئی تھی ساروں نے توڑ دیا. فرماتے ہیں اس دن مدینے کی گلیوں کے اندر, نالیوں کے اندر بجائے پانی کے شراب بہ رہی تھی, اور وہ شراب کی بدبو کئی مہینوں تک مدینے کی گلیوں سے آتی ہوئی نظر آ رہی تھی. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا, پھر کہا نماز کے قریب مت جانا پی کر کے. اس کے بعد میں کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا. اور جانتے ہو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا جو انسان شراب پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ کبھی عطا نہیں فرمائے. حضور اسلام کے حدیث پاک ہے 3 لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حرام فرما دیا. ان میں سے ایک وہ بندہ جو رشتہ داروں کو توڑتا ہے, 2 لوگوں کے درمیان رشتہ داری کو توڑتا, جو دراڑیں پیدا کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے کو توڑنے والے کو کبھی جنت کا داخلہ عطا نہیں فرمائے. اور دوسرا وہ جو ماں باپ کو ستانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کبھی عطا نہیں فرمائے گا. اور تیسری مقام پہ فرماتے, تیسری بات کے بارے میں فرماتے حضور کہ جو انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنائے گا. ہمارے معاشرے کے اندر آج کیا نہیں, ساری چیزیں تو ہیں. گٹکا ہم کھاتے ہیں, بیڑی سگریٹ ہم پیتے ہیں, جناب والا شراب کا سیون ہم کرتے ہیں, افیوم ہم استعمال کرتے ہیں, ہیروئن ہم استعمال کرتے ہیں, ایم ڈی ہم استعمال کرتے ہیں. میں نے تو ایک بندی کو دیکھا, جو لڑکی کی بات کر رہا ہوں میں, لڑکا نہیں لڑکی, ایک رومال کے اندر وہ ٹیوب ڈال کر کے جو پنچر کے وقت جو پنچر بنانے والا لگاتا ہے وہ پوری ٹیوب اس کے اندر کپڑے میں منڈیل کر کے اس کو گانٹ لگا کر کے اور اس کو سونگ رہی تھی. میں حیران رہ گیا, میرے پیروں کے نیچے زمین سرکی. میں نے کسی دوسرے نوجوان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ لڑکی یہاں پر بیٹھ کے کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت آپ ابھی نہیں جانتے اس دنیا کو. میں نے کہا وجہ کیا, یہ کیا سونگ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک بہت بڑا نشہ ہے کہ جو انسان اس کا عادی بن جاتا ہے جب تک وہ نشہ اس کو ملتا نہیں وہ تلملانے لگ جاتا ہے. جیسے بغیر مستی مگر پانی کے مستی کیسے تڑپنے لگ جاتی ہے ویسے اس ٹوب کے بغیر وہ انسان تڑپنے لگ جاتا ہے جب تک اس کو ملتا نہیں. کس طریقے کا نشہ ہماری قوم مسلم کے اندر جنم لے چکا ہے. جانتے ہو جو انسان نشہ کرتا ہے اس کا گھر بھی تباہ ہوتا ہے, اس کی بیوی بچے یتیم بیوہ ہو جاتے ہیں, اس کی ماں کا سہارا چھین لیا جاتا ہے. اور جانتے ہو جو نشہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی آپ شکل دیکھیں, ہٹا کٹا 20 25 30 سال کا نوجوان جب نشے کا عادی ہوتا ہے تو وہ اپنے پیروں پر صحیح طریقے سے کھڑا بھی نہیں رہ پاتا, ایسے کپ کپاتا ہے جیسے بہت ہی زیادہ مئی جنوری اور دسمبر کی سردی کے اندر بغیر کپڑا پہننے والا انسان کیسے کپ کپاتا ہے ویسے وہ نوجوان جو کئی سال پہلے ایک ہٹا کٹا اور بہادر انسان لگتا تھا لیکن سال 1.5 سال کیا وہ نشے کا عادی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جسمانی قوت کو تباہ برباد فرما دیا. آج آپ دیکھیں ہمارے محلے کے اندر رات کی 11 بجے کے بعد میں نوجوان چوراہے پر ہماری گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں, سگریٹ وہ پیتے ہیں. کیا ہمارے قوم کے نوجوانوں گھر والوں کو پتا نہیں کہ ہمارے نوجوان نسل سگریٹ سب کو پتا ہے,
سب کو پتا ہے سگریٹ، یہ سگریٹ اس کو آپ یوں ہی نہ سمجھے سگریٹ بس یہ ایک دھواں ہے ہم نے کھینچا اور اڑا دیا. تحقیق کے مطابق کسی مفکر نے کہا تھا جب امریکی سائنس نے اس سگریٹ کے اوپر جب ریسرچ کیا کہ اس کو بنانے سے پہلے کہ اس کے اوپر آزمایا جائے کہ اس کا سائیڈ افیکٹ کتنا ہے، اس کا فائدہ کتنا ہے، تو اس سگریٹ کو سب سے پہلے کتے پر آزمایا گیا تھا. کتے پر جب اس کتے کو سگریٹ کی عادت لگ گئی، جہاں سگریٹ اس کتے کو نہ ملتی، جو جہاں سگریٹ کا دھواں نکلتا کتا وہاں جا کر کے روڈ سے کھڑا ہو جاتا اور وہاں پر دم ہلانے لگا تھا. جب اس کو نشہ وہ پورا چڑھ جاتا تو پھر مست ہونے لگ جاتا تھا. سائنس کے مطابق جب اس کتے نے 5 سال تک اس سگریٹ پی یا اس کا دھواں سونگا، 5 سال کے بعد اس کے پھیپھڑے ختم ہو گئے. بڑے بڑے سائنس اور ڈاکٹروں کی نالج کے مطابق وہ 5 سال کے بعد میں کتا مر گیا، تب وہ برباد ہو گیا. کیا میری قوم کا نوجوان آج سگریٹ نہیں پیتا ہے؟ چائے کی ہوٹل پہ آپ دیکھ لو، روڈ پہ آپ دیکھ لو، چوراہے پہ دیکھ لو، سائیکل پہ دیکھ لو، بائک چلاتا چلاتا آپ دیکھ لو، ہمارا قوم کا نوجوان جس کی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کی جب شروعات ہوئی ہے زندگی، 15 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ فل سگریٹ اڑاتا ہوا نظر آتا، دھوئیں اڑاتا ہوا نظر آتا اور وہ یہ سمجھتا کہ وہ بہت بڑا ترقی یافتہ بندہ بننا چاہتا. یاد رکھے جو انسان نشے میں ڈوب جاتا ہے اس کی زندگی کی تباہ ہو جاتی ہے، اس کے بچے بھی یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی بھی بیوہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ دنیا نے دیکھا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا نے دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جب کوئی نشہ کرنے والا شرابی مرتا ہے تو کل قیامت کے میدان میں وہ اس حال میں قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کا چہرہ یا تو بندر کی طرح کر دیا جائے گا یا اس کا چہرہ سور کی طرح کر دیا جائے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں نشے کو؟ نشہ بڑا خطرناک ہے. نشہ اپنی زندگی بھی تباہ کرتا ہے اور نشہ کرنے والے سے آپ جو کچھ کرواؤ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب انسان کو نشے کا عادی ہو جاتا ہے اور جب وقت پر اس کو نشہ ملتا نہیں ہے پھر اس نشے کا لالچ دے کر آپ کچھ بھی اس سے کروا لیجیے. ایک داستان میں آپ کو سناتا ہوں. کسی مفکر نے کہا تھا انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ان ظالموں نے پکڑنے کی کوشش کی اور ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، ہمارا اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولے پہ نہیں چڑھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جب قیامت کا دور قریب آئے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دمشق کی جامع مسجد کے پوروی مینارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس ان کو نازل فرمائے گا. 40 سال دنیا میں وہ رہیں گے، حکومت کریں گے اور شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اس کے بعد میں ان کی وفات ہوگی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے گا. سمجھیں بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا. ابھی وہ چوتھے آسمان پر رہتے ہیں. تو یہودیوں نے دشمنی مول لے لی سرکار عیسیٰ پیغمبر کی. تو حضرت عیسیٰ پیغمبر اللہ کی تبلیغ کے لیے اپنا کام کر رہے تھے. اللہ کا جو پیغام ہوتا، جو احکام ہوتے قوم کو بتا دیا کرتے بغیر ڈر کے، بغیر چون چرا کے. جو پیغام اللہ کی طرف سرکار عیسیٰ پیغمبر کو آتا وہ اللہ کے وہ رسول وہ نبی قوم تک پہنچا دیتے. تو یہودی آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو ہر چند یہ کوشش کر دیں قتل کر دیں اور ان کا کام تمام کر دیں معذور. تو حضرت عیسیٰ پیغمبر کی حفاظت کرنے والے میں اور آپ تو تھے نہیں. جن کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جس کی حفاظت کرنے والی ذات خدا کی ہو، جس کی محافظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لے، دنیا ایک طرف ہو جائے اس بندے کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی دنیا مل کر کے. اور یہی وجہ ہے یہ قرآن جیسا کا تیجا آج بھی سلامت ہے، جیسا حضور پر نازل ہوا تھا تب سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک قرآن کو مٹانا تو دور کی بات ہے، قرآن کا ایک نقطہ بھی دنیا نہیں مٹا سکتی ہے. اس لیے میرے اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے لوگوں اس قرآن کو ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہی ہم ہیں. تو جس کی حفاظت خدا کرنے والا ہو، جس کی حفاظت خدا نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا، اس کو کون مٹا سکتا؟ بہرحال تو حضرت عیسیٰ پیغمبر کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی، تو دنیا کیا ان کا بگاڑ سکتی؟ تو پھر بھی لوگ ان کے دشمن ہو گئے. ان کا پتہ نہیں چلا کہ کیسے حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا جائے، کیسے ان کا پتہ چلا جائے. تو یہودیوں نے کیا کیا؟ دیکھیں جو نشہ کرنے والا ہوتا ہے وہ کہاں تک گر جاتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں
وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہوگا, کتنا گر جاتا ہوگا. ایک بندے کو انہوں نے لیا جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا, اس وقت کا جو عیسائی تھا, اس کو لیا. اس کو لینے کے بعد اس کو قید کر دیا. قید کرنے کے بعد میں وہ بندہ جس کو قید کیا تھا وہ شراب کا عادی تھا, شراب میں دھت رہتا تھا, ہمیشہ شراب پہ, صبح شام دوپہر سب ہر ٹائم شراب میں رہتا. اس کو قید کر لیا ان یہودیوں نے. قید کرنے کے بعد میں اس کو 2-3 دن تک اس کو نشہ نہیں ملا. نشہ جب اس کو نہیں ملا تو وہ سلاخوں کی دیواروں پر, جیل کی دیواروں پر سر پٹکنے لگا تھا, مجھے نشہ چاہیے, مجھے نشہ چاہیے. غور سے سنیے گا میری نوجوان برادری, ہر چیز کو آپ فیشن نہ سمجھے. یہ اس میں زندگی آپ کی تباہ ہوتی ہے. آپ کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے, آپ کی بیوی وقت سے پہلے بیوہ ہو جاتی ہے, آپ کسی ماں باپ کا سہارا ہوا کرتے ہیں, آپ کے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. آپ اپنی طرف نہ تو کم سے کم اپنی اولاد کی طرف دیکھیں, ان معصوم صفت بچوں کے چہروں کی طرف آپ پینے سے پہلے تو نظر دوڑا لیں کہ میرے بچوں کا میرے بعد میں کیا ہونے والا ہے. اس بیوی کے اوپر اپنی نظر دوڑا لیں جو بیوی پوری اپنے گھر بار کو چھوڑ کر صرف آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئی. ان ماں باپ کے چہروں کی طرف کبھی دیکھ لیا کرو جو ماں باپ دعائیں مانگ مانگ کر کے آپ کی زندگی کی سلامتی کی دعائیں رب کی بارگاہ سے کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ان ماں باپ کی طرف بھی کبھی دیکھ لیا کرو نشہ کرنے سے پہلے. تو وہ سر پٹکنے لگا, مجھے نشہ چاہیے, مجھے. تو ان یہودیوں نے 2 شراب کی بوتلیں لائی اور لانے کے بعد میں کہا یہ 2 شراب کی بوتلیں ہم تمہیں دیں گے, تم یہ بتا دو اس وقت سرکار عیسیٰ پیغمبر کہاں رہتے ہیں. تو اس آدمی نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کی زندگی کا سودا کر لیا صرف 2 بوتل کی شراب کی بنیاد پر. جو انسان نشہ کرنے والا اپنے نبی کی عزت کا سودا کر سکتا ہے, اپنی نبی کی زندگی کا سودا کر سکتا, اپنی نبی کا گستاخ ہو سکتا ہے, مجھے بتائے وہ شراب پینے والا یا نشہ کرنے والا کیا کچھ نہیں بن سکتا ہے, کیا کچھ نہیں بن سکتا ہے. آپ اندازہ فرمائیں, شراب بھی پینے کی چیز نہیں ہے. آج شراب کو ہماری قوم کے اندر, ہماری برادری کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ قوم مسلم کا نوجوان اس دہلیز تک پہنچنے نہ پائے کہ اگر یہ پڑھ دیا, یہ کہیں بہت بڑا بزنس مین بن گیا تو حکومت یہ اپنے ہاتھ میں کرتا ہوا نظر آئے گا. اے میرے قوم کے نوجوان, اگر اپنے مستقبل کو, اپنے فیوچر کو تابناک دیکھنا چاہتے ہو تو ان نشے سے باہر آ جاؤ, پڑھائی پہ دھیان دو, اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے پر دھیان دو. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر انقلاب کو فرما دے گا, زمین کے اوپر بھی عزت عطا فرما دے گا. حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا پروانہ. نشے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو پیدا نہیں فرمایا ہے. اللہ نے تو ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے, رہبری کرنے کے لیے, لوگوں کی گائیڈنگ کرنے کے لیے, لوگوں کی باغ دور سنبھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو پیدا فرمایا. اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری دے کر کے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم میں سے ایک گروہ, ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے, خدا کے دہلیز سے قریب لا کر کے جھکا دے اور برائی سے لوگوں کو روکتی ہوئی نظر آئے. یہ قوم خود برائی کے دلدل میں پھنس جائے گی تو پھر مجھے بتائیے لوگوں کو راہ راست پر لانے والے کون ہوں. اپنی اولاد پہ دھیان دیجیے. عشاء کی نماز کے بعد میں حکم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں اگر آپ کا کوئی ضروری کام نہ ہو یا کوئی دینی کام نہ ہو تو آپ کو جاگنے کی اجازت نہیں ہے, چوراہے پر بیٹھ کر کے گپ شپ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم آوارہ ہو جائیں, ہماری آنے والی نسلیں آوارہ ہو جائیں. اللہ نے اولاد دی ہے تو ان کی صحیح تربیت کیجیے. کہیں پتہ چلے کہ اچھا ہوتا یہ ہے کہ ارے وہ فلاں کا لڑکا ہے وہ پی رہا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے. یاد رکھیں جب آگ لگتی ہے نا, آگ محلے میں یا کئی جگہ آگ لگتی ہے تو آگ کے نہ تو کان ہوتے ہیں نہ آنکھ ہوتی ہے. وہ جب لگتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا پاس والا مکان کس کا, وہ ایک ہی عزت میں لیتی ہے اور سب کو اپنے لپیٹے میں لے کے چلی جاتی ہے. آج فلاں کا بچہ شراب کا عادی ہو رہا, ہم یہ کہہ رہے فلاں کا بچہ ہو جانے, اس کا کام جانے, کہیں ایسا نہیں ہو وہی بچہ ہمارے بچے کا ساتھی بن کر کے ہمارے بچے کو بھی بگاڑتا ہوا نظر آئے گا. تو وہ دن آنے سے پہلے اس بچے کی وہ شراب کا نشہ ہماری اولاد پر پہنچنے سے پہلے ہم سب مل کر کے اس بچے کو نشہ چھڑوا دیں تاکہ ہمارے بچے کی بھی زندگی محفوظ رہتی ہوئی آئے, سلامت
بچے کی بھی زندگی سلامت رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کسی کا بچہ اس ایک باپ کا بچہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہماری قوم کا سرمایہ ہوا کرتا ہے، ہماری برادری کا، ہماری سوسائٹی کا وہ ذمہ دار ہوا کرتا ہے، وہ مستقبل ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں سوچ یار فلاں کا لڑکا ہو جائے اس کا کام ہے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نہ کرے اس بچے کی جگہ ہمارا بچہ ہو اور دوسرا بندہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ وہ جو ہے اس کا کام ہے، ہمارے دل پہ کیا گزرے گی۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کا خاطب ہو کر عرض کرتا ہوں، اگر مجھے کوئی میری اولاد کی کمی آ کر بتائے بھائی امام صاحب آپ کا بچہ غلط کام کر رہا ہے، غلط صحبت میں اوڑ بیٹھ رہا ہے، آپ تھوڑا توجہ دیں، تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کی بات کا برا مانوں۔ آج ہوتا یہی ہے، اگر کوئی انسان کسی کو توجہ دلاتا بھی کہ میں آپ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، چاہے وہ لڑکے کی شکل ہو یا لڑکی کی شکل ہو، آپ اپنی اولاد پر تھوڑا نظر رکھیں۔ اگر اتنا بھی اگر کھل کے بات نہ بھی بتائیں، اتنا بھی اشارہ کر دیا تو وہ گھر والے مجھ سے چڑھ پڑیں گے، تم نے کیا دیکھ لیا میرے بیٹے کے بارے میں، میری بیٹی کے بارے میں؟ ارے خدا کے بندے کچھ نہیں دیکھا، جب بہت کچھ نکل جائے گا، زمانہ بہت آگے نکل جائے گا، پھر سب دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی۔ ابھی تو چند ہی لوگوں نے دیکھا، ایک بندے نے دیکھا، آپ کو الرٹ ہو کر رہا ہے۔ ابھی ہم سدھر جائیں، سمجھ جائیں، وقت آنے سے پہلے جو انسان ہوش کے ناخن لے لیتا ہے تو دنیا اس کی قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب وقت نکل جاتا ہے، ہاتھ سے سب کچھ ہمارا صاف ہو جاتا ہے، اس کے بعد پچھتانے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھائی اگر آپ کو چٹکے سے کہے کہ بھائی تھوڑی بات توجہ دیں اپنے گھر کے اندر، تو واپس اس کا ریئیکشن لینے کے بجائے توجہ دیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، یہ بندہ آ کر ہمیں کچھ بولا ہے۔ ورنہ اتنے بڑے معاشرے کے اندر، اتنے بڑے محلے کے اندر، اتنے بڑے شہر کے اندر دوسرے آدمی کو جا کے کیوں نہیں بولا، مجھے کیوں بولا؟ کچھ تو کچھ میری اولاد میں اس نے مسٹیک دیکھی، یا تو غلط نوجوانوں کے سنگت میں دیکھا ہے، یا غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس طریقے سے دیکھا ہے، جبھی آ کر اس نے کہا۔ اس سے پہلے تو نہیں کہا بھائی، وہی اولاد آپ کی، وہی آپ ہیں، اس سے پہلے تو کسی نے نہیں کہا۔ کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوئی ہے ہماری اولاد سے، تبھی جا کر کسی نے ہم سے کہا۔ تو اس بجائے اس پر ہم برس پڑے، اپنی اولاد کے اوپر توجہ دیں، نظر رکھیں، کس کے ساتھ ہمارا بچہ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کس کے سنگت میں رہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے کہ اگر کسی کو دوست بنانا ہے، مفہوم حدیث، تو اچھے بندے کو دوست بناؤ، تاکہ اگر تم کہیں ڈگمگا جاؤ اور تمہارا اچھا دوست تمہارا ہاتھ پکڑ کے خدا کے راستے میں لا کے کھڑا کر دے، بندے تیرا راستہ یہ نہیں ہے، تیرا راستہ یہ ہے، خدا کی بارگاہ میں اگر اپنی پیشانی جھکا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زندگی کے اندر باہر پیدا فرما دے گا۔ دوست وہ ہوا کرتا ہے۔ ایک آخری بات کہ اپنی بات کو عرض کروں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا نہیں فرمائے گا۔ ایک تو وہ جو 2 لوگوں کے درمیان میں جھگڑا کرواتا ہو، اور دوسرا وہ بندہ جو اپنے گھر کے اندر غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس پر خاموشی اختیار کیا ہے، تیسرا وہ بندہ جو شراب کے نشے میں آتی ہے۔ ہم اس حدیث پاک کے اندر دیکھیں ہم کہاں تک جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر کوئی نشہ کرتا ہے، ہماری اولاد نشہ کرتی ہے، یا ہمارے بھائی کا کوئی بچہ اولاد نشہ کرتا ہے، غلط ڈگر پر چل پڑا، اس کو سمجھیں، بجائے ڈانٹنے ڈپکنے یا اس کو تانا دینے کی، اس کو سمجھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ سمجھیں بات؟ اور ایک یہ بھی بات عرض کر دوں، ہمارا ایک چھوٹا سا مدرسہ چلتا ہے یہاں پر، آپ سب جانتے ہیں، اس کے اندر آپ بھرپور تعاون فرمائیں۔ آپ 10 روپے ہر ہفتے میں اگر مسجد مدرسے کے نام پہ دے دیں گے تو اس میں آپ کا نقصان ہونے والا نہیں، آپ صدقے کی نیت سے دے دیں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان صدقہ دے لیتا تو صدقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر موت آ جائے، موت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کو سب سے بڑا پاورفل طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو مدرسہ آپ کا صدقہ کیجئے کہ آپ سب کو دیتے ہیں۔ اور ایک اعلان یہ بھی آپ سماعت فرما لیں، جو باہر حضرات بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اتنے ان کو آپ پیسہ بانٹے نہیں بھائی، ان کو ابھی سے ہم خود لت نہ لگائیں مانگنے کی۔ اسلام ہمیں بھیک منگا بنانے کے لیے نہیں پیدا فرمایا ہے، اسلام تو ہمیں طاقتور بنانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے، یہ ہاتھ اس ہاتھ سے کئی گنا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اپنی قوم کے بچوں کو اس طریقے سے مت بناؤ، اس طریقے سے بناؤ وہ قوم آگے بڑھنے کے بعد ہر ایک بندے کی مدد کرتا ہوا نظر آئے۔ ہم شروع
افطاری بنا دیں گے تو مجھے بتائیں اس کے ذہن و دماغ کے اندر مانگنا ہی نہیں ہے. آپ ان کو نہ دے کر کے جو حضرات وہ دے رہے میں ان کے دینے پر احترام نہیں کرتا ہوں, لیکن آپ دے تو صحیح جگہ پر دیں تاکہ ایک ایک پیسے کا واپس ریفنڈ آپ کو اچھا ملتا ہوا نظر آئے. ورنہ کہ پتہ چلے کہ مانگ مانگ کر خوب صاحب نصاب بن گئے لوگ. اب آپ ان کو زکات دیں گے, صدقہ فطر دیں گے یا صدقہ دیں گے تو کیا, اور پھر وہ مسجد کے دروازے پہ جائیں. مسجد کے دروازے مانگنے کے لیے نہیں ہوتے, مسجد یہ اندر آ کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر بندے اور پھر خدا سے مانگ. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی تجھے عطا فرمائے گا اور آخرت بھی تجھے عطا فرمائے گا. مدد سے بھرپور تعاون فرمائے. اللہ کے بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے